رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ فرمایا کدأب آل فرعون، دأب جو ہے نا وہ شان اور عادت کو کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت کہاں سے یہ لفظ نکلا ہے امام بیضاوی علیہ الرحمہ خود کریں گے۔ فرماتے ہیں متصل بما قبلہ، یہ والی آیت متصل ہے بما قبلہ سے۔ کیا مطلب؟ ما قبلہ کیا تھا کہ ان کو ان کے اموال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، بات ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ یہ آیت متصل بما قبلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حرف تشبیہ سے شروع ہو رہی ہے، تو کدأبی کے بعد تو مشبہ بھی آ رہا ہے نا، جن سے ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے، تو مشبہ کون ہے؟ وہ ما قبل ہوں گے۔ تو کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے جیسا کہ آل فرعون کے نہیں آئے، اس لیے اس کو کہا متصل بما قبلہ۔ ای، اب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ای لن تغنی عنہم، ان کے بھی کام نہیں آئیں گے، کما لم تغنی عن اولئک، جیسا کہ ان کے کام نہیں آئے۔ یہ ایک تعلق ہو گیا ما قبل سے۔ دوسرا کیا ہے؟ او، اب یہ دوسری وجہ بتا رہے ہیں اتصال ما قبلہ کا دوسرا طریقہ کیا ہوگا؟ او توقد بہم کما توقد باولئک، یا ان کے ذریعے بھی آگ جلائی جائے گی جیسے ان کے ذریعے جلائی جائے گی۔ کیا مطلب؟ دیکھیں آیت ختم کہاں ہوئی تھی پچھلی آیت؟ اولئک ہم وقود النار، اس کے بعد فرمایا کدأب آل فرعون، تو جیسے وہ لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے یہ لوگ بھی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اب یہ تعلق قائم کر دیا۔ پہلے کیا قائم کیا تھا؟ ان کے کام نہیں آئے گی جیسے ان کے کام نہیں آئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کہتے ہیں او توقد بہم کما توقد باولئک۔ او ایک اور بات ہے، استئناف مرفوع المحل وتقدیرہ دأب ہؤلاء کدأب، کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو استثناء، اس استثناء کو اس کو استیناف مان لیں۔ استیناف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس کا ما قبل سے تعلق نہیں ہے نحوی اعتبار سے کہ اولئک ہم وقود النار کدأب آل فرعون، بلکہ یہ ایک نیا جملہ ہے جو شروع ہو رہا ہے۔ اچھا نیا جملہ ہے جو شروع ہو رہا ہے تو پھر یہ محلاً کس حالت میں ہے؟ کہتے ہیں مرفوع المحل، محل کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں ہم ایک مبتدا محذوف مان لیتے ہیں، اس مبتدا محذوف کی کدأب آل فرعون خبر مان لیتے ہیں۔ تو یہ جو کدأبی ہے جار اور مجرور، جار مجرور ہے نا، جب یہ خبر بنے گی تو محل کے اعتبار سے کیا ہو جائے گی؟ مرفوع ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے تیسری رائے کیا؟ او استئناف، یا یہ جملہ استئناف ہو یعنی مستأنفہ ہو۔ ابھی جو ہم لفظ بول رہے تھے نا یہ تقدیر والے مبحث میں کہ لا قدر والامر انف، تو انف یہ استئناف کا مادہ یہی ہے، حمزہ نون فا، کیونکہ انف کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جو نیا نیا شروع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں پہلے سے کوئی تقدیر نہیں ہوتی، کام نیا نیا ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو استئناف کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس جملے کا، نحوی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے نہیں۔ یہ ایک اور اہم بات ہے جو آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب مفسرین کہتے ہیں کہ استئناف ہے تو مراد ان کی نحوی ترکیب میں استئناف ہوتا ہے، معنوی ترکیب میں استئناف نہیں ہوتا۔ یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس آیت کا ما قبل سے معنوی اعتبار سے ربط نہیں ہے، بلکہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس آیت کا ما قبل سے نحوی اعتبار سے ربط نہیں ہے۔ تو استئناف نحوی ہوتا ہے نہ کہ معنوی۔ اچھا اب وہ کیسے بنے گا؟ کہتے ہیں او استئناف مرفوع المحل، محل کے اعتبار سے مرفوع۔ محل کے اعتبار سے مرفوع کیوں کہا؟ اس لیے کہ جار مجرور شبہ جملہ کو مرفوع کیسے کہیں گے؟ بات ہے، خبر ہے نا، لیکن خبر میں اگر اسم ہوتا تو آپ کہتے ہیں مثلا زیدن، اگر بالفرض وہ خبر بن رہا ہے تو زیدن کے اوپر وہ مرفوع ہے، نظر بھی آ رہا ہے نا۔ کدأبی پہ کون سا رفع نظر آ رہا ہے؟ محلاً، جہاں آپ جو اعراب ہے وہ لفظی نہیں ہے، یعنی وہ حرکات کے ذریعے نہیں ہے، وہ وہاں کیا اعراب کیا ہے؟ محلی ہے۔ وہ کیا ہے؟ محلی۔ اس لیے کیا کہا؟ مرفوع المحل۔ اور تقدیر کیا بنے گی؟ تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ والی تقدیر نہیں ہے جو اب ہم ذکر کر رہے تھے، تقدیر سے مراد ہے پھر وہ مقدر مبتدا کیا ہوگا؟ جب آپ نے کہا کہ یہ مرفوع المحل ہے اور استئناف ہے تو کدأبی مبتدا بن سکتا ہے جار مجرور؟ نہیں، شبہ جملہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ تو آپ بتائیں تقدیر کیا ہے؟
تو جب آپ علم تفسیر میں تقدیر پڑھیں گے تو وہ اور ہے، متکلمین کے ہاں تقدیر پڑھیں گے تو وہ اور ہے۔ تو ہر فن کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَتَقْدِيرُهُ دَأْبُ هَؤُلَاءِ كَدَأْبِهِمْ فِي الْكُفْرِ، کہتے ہیں دَأْبُ هَؤُلَاء، یہ مبتدا بن سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ بن سکتا ہے، یعنی ان کی شان یا ان کی حالت ویسی ہی ہے كَدَأْبِهِمْ فِي الْكُفْرِ وَالْعَذَابِ، جیسا کہ ان کی تھی کفر اور عذاب میں۔ کن کی تھی؟ جن کا ما قبل ذکر ہوا ہے۔ تو معنوی اعتبار سے تو ما قبل سے ربط ہو گیا، لیکن نحوی اعتبار سے جملہ کون سا ہو گیا؟ مستأنف۔ سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تو فرماتے ہیں وَتَقْدِيرُهُ دَأْبُ هَؤُلَاءِ كَدَأْبِهِمْ فِي الْكُفْرِ وَالْعَذَابِ وَهُوَ مَصْدَرُ دَأَبَ۔ اب وہ بحث تو ہو گئی ختم الحمدللہ نحوی ترکیب کی۔ کہہ رہے ہیں یہ دأب کہاں سے آیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَصْدَرُ دَأَبَ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَدَحَ فِي، کہتے ہیں کہا جاتا ہے دأب فی العمل کہ اس نے عمل میں دأب کیا، مراد کیا؟ قدح، مشقت کی۔ بات ہے قدح یقدح کا مطلب کیا ہے؟ مشقت کرنا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدح، تو قدح یقدح کہتے ہیں کوئی کام مشقت کے ساتھ کرنا اور مستقل کرنا، دو معنی ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اچھا جو کام مستقل کیا جاتا ہے وہ آپ کی شان اور آپ کی عادت اور آپ کی حالت بن جاتی ہے، تو لہٰذا دأب اگرچہ لغوی معنی میں کوئی کام مشقت اور عادت کے ساتھ کرنا ہے، مستقل کرنا ہے، اب یہ استعمال ہوتا ہے کسی کی شان اور کسی کی حالت کے لیے۔ تو جب ہم کہیں گے کدأب آل فرعون تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کا مستقل عمل، جیسا کہ حالت ان کی تھی ویسی حالت ان کی ہے۔ تو اب دأب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے بھی وہ آگے بتا دیں گے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ مَصْدَرُ دَأَبَ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَدَحَ فِي فَنُقِلَ، یہ دیکھیں یہ ہے وہ بات، فَنُقِلَ إِلَى مَعْنَى الشَّأْنِ، تو اب یہ لفظ منقول ہو گیا ہے شأن کے معنی میں۔ اردو میں جو ہم شان بولتے ہیں نا، وہ شان تو ہوتا ہے بڑی عالی شان، اور عربی میں وہ شان نہیں ہوتی۔ شأن سے مراد ہے حالت اور صفت، جیسے ہم کہتے ہیں کل یوم ہوا فی شأن، ای فی فعل۔ اسی طرح آپ نے ابھی پڑھا سورہ عبسہ میں کہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن، شأن سے کیا مراد ہے؟ حالت، ایک حالت ہوگی اس کی جو اسے باقیوں سے غنی کر دے گی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں دأب کا جو لفظ ہے وہ نقل الی معنی الشأن، اب وہ شأن کے معنی میں منقول ہو گیا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی آیا، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے لغوی معنوں میں استعمال کیا، کہا والشمس والقمر دائبین، سورہ ابراہیم میں وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر دائبین وسخر لکم الانہار، دائبین دأب یأدب سے اسم الفاعل بنائے دائب، تو مستقل کام میں لگیں گے نا، جیسے میں کہا کام مستقل کرنا، تو والشمس والقمر دائبین۔ اس لیے آپ دیکھیں دا حمزہ با یہ دأبن ہے، اور دال واو میم یہ دوام ہے۔ کہا کہ میم اور با بھی حروف شفویہ میں سے، تو دأبن اور دوامن، تو دوام کا معنی دأبن کے اندر بھی پایا جاتا ہے، کام مستقل کرنا، دائبین دوام کے ساتھ کرنا۔ خیر یہاں تک بات واضح ہے۔ والذین من قبلہم، اب یہ ایک آیت آ گئی، فرمایا اور وہ لوگ بھی کدأب آل فرعون، ان کی حالت ویسے ہی ہے جیسے حال فرعون کی تھی اور ان کی جو ان سے قبل تھے۔ اچھا کہتے ہیں عطف علی آل فرعون، اس میں دو نحوی ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ عطف کس پر ہو، کیونکہ واو آ گیا تو عطف کس پر ہو؟ آل فرعون، بالکل سمپل سی بات، کدأب آل فرعون اور والذین من قبل او استئنا وقیل استئنا، قیلہ کہہ کر گویا بتایا یہ کہ یہ رائے اگرچہ ضعیف ہے۔ یہ جو واو ہے کیا یہ ہمیشہ عطف کا ہونا ضروری ہے یا یہ استیناف کا بھی ہو سکتا ہے؟ استیناف کا مطلب ہے جملے کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، آ سکتا ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ جب ہم کہیں گے کہ یہ استیناف ہے جملہ تو پھر اب واو عطف کا نہیں رہے گا، واو کیا رہے گا؟ واو مستأنفہ ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں ایک رائے یہ ہے جو زیادہ قوی ہے کہ اس کا عطف آل فرعون پر ہے، اور یہ رائے بھی موجود ہے کہ یہ جملہ استیناف ہے۔ آگے دیکھیں کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم، اب یہ جو جملہ آیا نا کذبوا بآیاتنا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں حال بإضمار قد، یہ کیا ہے؟ دیکھیں پیچھے آیا تھا والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا،
یہی ہے نا جملہ. جو والذین من قبلہم کہتے ہیں کذبوا بآیاتنا جملہ ماضی کا ہے، کہہ رہے ہیں یہ جملہ حالیہ ہے. کس کا حال ہے یہ؟ الذین من قبلہم، یعنی یہ خبر نہیں ہے. اس تفسیر کے مطابق کیا ہے؟ والذین من قبلہم ما ہی حالہم کذبوا. اچھا، اب بصری اور کوفی دو گروہ ہیں اہل نحو میں. ان میں سے ایک کی رائے یہ ہے، جو رائے اختیار کی ہے امام بیضاوی نے، وہ رائے یہ ہے کہ جملہ اگر ماضی کا ہو، جملہ فعلیہ، وہ حال نہیں بن سکتا جب تک وہاں قد نہ لگا ہو. بات واضح ہے کہ نہیں؟ جو ہمیں بھی نحو پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے کہ کیا ہے کہ بھئی آپ نے اگر جملہ بنانا ہے، کوئی بھی جملہ، کہ مثلا آپ کہیں جاء عندی، جاء عندی، اب آپ نے حال بتانا ہے. جاء عندی وقد ضاق صدرہ، وہ میرے پاس آیا اس حال میں کہ اس کا سینہ تنگ تھا. اب ضاق صدرہ ماضی ہے نا، لیکن ہم یوں نہیں کہہ رہے ہیں جاء عندی وضاق صدرہ یا جاء عندی ضاق صدرہ، نہیں کہہ رہے ہیں جملہ کب بنے گا؟ جاء عندی قد ضاق صدرہ. جب تک قد نہیں لگاؤ گے وہ جملہ حالیہ نہیں بنے گا. امام بیضاوی کی یہی رائے ہے، اگرچہ اس کے مخالف بھی ہیں مفسر جو کہتے ہیں قد ضروری نہیں ہے. اور انہوں نے قرآن مجید میں ایک جگہ مثال بھی دی ہے کہ او جاؤکم، کہ اگر وہ تمہارے پاس آ جائے حسرت صدورہم، بغیر قد کے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ خیر اس کی الگ تعبیر. اب اس لیے اب یہ جملہ، یہ بات سمجھنی اس لیے ضروری تھی کہ امام صاحب فرماتے ہیں حال باضمار قد، حال ہے یہ جملہ قد کو مضمر جان کے، قد کو محذوف جان کے. کیونکہ قد کے بغیر جملہ حالیہ کیسے بنے گا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں قد موجود ہے پیچھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی کیا تھا؟ والذین من قبلہم، محذوف کیا؟ قد کذبوا بآیاتنا. تو اب یہ حال بن جائے. اچھا، اس کے بعد او بوریت ہے، لیکن بہرحال اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملے کا اسٹرکچر سمجھنے کے لیے جیسے یہ ضروری ہے کہ آپ نے والذین من قبلہم، اور ہر اعتبار سے ترجمے میں فرق واقع ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں، ترجمے میں فرق واقع ہو جائے گا. تو آپ یہ خود ہی دیکھ لیں کہ ہم مطلب اس کو پڑھنے کا یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ترجمہ تو بہت آسان چیز ہوتی ہے، عربی آسان، عربی گرامر پڑھ لی، اس کے بعد ترجمہ شروع کر دیں. پر ترجمے میں تو بہت ساری باریکیاں ہیں، تو اب یہ کم باریکیاں ہیں اس میں. اور مفسرین کو دیکھیں گے پھر یہ کہ بلاغت کے کچھ الگ اصول ہوں گے. یہاں جملہ حالیہ ہے، استیناف ہے، جملہ تفسیریہ ہے، ہر ایک اعتبار سے ترجمے میں فرق واقع ہو جائے گا. تو ترجمہ کرنا تو بہت ہی مشکل ہے. ترجمانی کرنا آسان ہے کہ بس آپ ٹھیک ہے درس دے رہے ہیں تو ذرا ایک مفہوم بیان کرتے چلے جائیں، تو وہ ترجمانی ہوتی ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ ترجمہ تو ناممکن ہے. ابھی ہم امام غزالی علیہ الرحمہ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے وہ الجام العوام میں کہ نہیں بھائی ان الفاظ کا کوئی کسی اور اجمی زبان میں ہم نے ترجمہ نہیں کرنا، کیونکہ ترجمے میں بڑے سخت مسائل ہیں. خیر، تو فرمایا او استیناف بتفسیر حالہم. اب یہ ایک الگ جملہ آ گیا. کہہ رہے ہیں یا پھر یہ ہوگا کہ یہ جملہ مستأنفہ ہے، ان کے حال کی تفسیر کے بیان. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے جب آپ نے کہا نا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، آپ رک گئے. پوچھنے والے نے پوچھا ما ہی حالہم، کیا حال ہوا ان کا، ان کا مآل کیا تھا. تو ایک نیا جملہ شروع کیا کہ کذبوا بآیاتنا. اب یہ جملہ کیا ہو گیا؟ مستأنفہ. لیکن ما قبل سے تعلق کیا ہوا؟ یہ ان کی حالت کا بیان. تفسیر، یہ جو تفسیر حال جب علماء بلاغت بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال محذوف ہے. جیسے ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں، آپ کہیں یہ جو مطلب خالد کی مثال زید کی سی ہے، ٹھیک، خالد کی مثال زید کی سی. میں خاموش ہو گیا. اب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ان کی مثال ان کی ہے تو کیا ہوا ان کو؟ خالد کی مثال زید کی سی ہے. تو میں کہوں خالد کی مثال زید کی سی ہے، زید بھی امتحان میں ناکام ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ خالد کی مثال زید کی سی ہے، زید بھی امتحان میں ناکام. اب پورا جملہ بول دیا بغیر وقف کے. کیسے ترکیب کریں گے؟ آپ کہیں گے خالد کی مثال مبتدا، زید کی سی ہے خبر. ٹھیک ہے، اردو کی ترکیب کرتے ہیں. خالد کی مثال زید کی سی ہے، ٹھیک. آپ کہیں کیا ہے، کیا ہوا ان کو، کیا آپ کس چیز میں مثال دے رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو میں کہوں گا بغیر اس کے کچھ کیے زید بھی امتحان میں ناکام. بات. اب یہ جملہ کیا ہے؟ مستأنفہ ہے.
لیکن مستأنفہ سے مراد یہ حال نہیں ہے، حال نہیں ہے، مستأنفہ ہے، لیکن مستأنفہ ہے تفسیر حال کے طور پہ، کہ گویا پوچھنے والے نے ان کے حال کا پوچھا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو کذب آل فرعون والذین من قبلہم، ان دونوں کے ساتھ ان کی مشترکہ خصوصیت کیا ہے؟ کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم. سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب سینس اگر پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پہلا والا بھی حال ہے، دوسرا والا تفسیر حال ہے. نہیں، دیکھو وہ حال ہے، تفسیر حال کا مطلب یہاں نحوی حال نہیں ہے. ہاں یہ بھی اہم بات انہوں نے کہی، یہ جو پہلے کہا تھا نا حال باضمار قد، وہاں تو حال سے مراد کیا ہے؟ جس کو آپ نحو میں حال کہتے ہیں. یہاں تفسیر حال سے مراد ان کی حالت کا بیان ہے. یہاں حال سے مراد نحوی حال نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ یعنی یہاں کیا مراد ہے؟ اچھا ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی کیا حالت ہوئی؟ پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ یہ جو صحابہ ہیں والذین من قبلہم کے ساتھ کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں ان کی حالت کی جو کسی پوچھنے والے نے پوچھی کہ کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم، کہ ان سب نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا تو اللہ نے پکڑ لیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہاں حال سے مراد بہت اہم بات ہے، پہلا حال اور ہے، یہ حال اور ہے. اب یہ بھی اہم بات ہے، یعنی اگر آپ پڑھتے وقت کہیں گے کہ جہاں بھی حال آئے گا وہ حال سے مراد نحوی حال ہے جو ابھی ہم نے پہلے دیکھا، وہ اور ہے. حال عربی زبان میں حالت کو کہتے ہیں اور وہ اصلاً مؤنث ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ما ہی الحال، ہی کیوں بول رہا ہوں؟ حال اصلاً کیا ہے؟ حالہ بمعنی مؤنث. تو یہاں حال سے مراد ان کی حالت کا بیان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں انجام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہوا کیا، ان کی حالت کیا تھی، ان کی صفت کیا تھی، ان کا انجام کیا ہوا. ہاں کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے نا، ابھی تو ہم نے جیسے ہم نے وہ بتایا قد جاءوکم حصرت صدورہم، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قد کے بغیر حال نہیں بن سکتا، جیسا کہ اکثر مفسرین کی رائے ہے، تو وہ کہیں گے کہ اگر یہ لوگ ایک خاص گروہ کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ سے کہیں کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے تو آپ ان کو امن دے دیں، امان دے دیں. آیت کا سورہ نساء کی آیت میں جو سیاق ہے وہ یہ. اب وہ کیا کہیں گے؟ او جاءوکم حصرت صدورہم، حصرت صدورہم حال نہیں ہے کیونکہ قد نہیں آیا. پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں استیناف ہے، ان کی حالت کا بیان ہے. یعنی وہ آپ کے پاس آ گئے، اور حال تو ہم اس لیے نہیں بنا رہے نحوی طور پہ کیونکہ قد نہیں آیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ آپ کے پاس آئے تو ان کی کیا حالت تھی، تو جواب دیا کہ حصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ بھئی ان کے دل تو بڑے تنگ پڑے ہوئے تھے کہ وہ تم سے قتال کریں یا اپنی قوم سے. وہ کہتے ہیں دونوں طرف سے امن میں رہیں، تم سے بھی لڑائی نہیں کرنا چاہتے، اپنی قوم سے بھی. تو اب ہم نے کیا کیا ادھر؟ حصرت صدورہم ان کی حالت کی تفسیر ہے. تفسیر کا مطلب ہوتا ہے ہونا کا مستفسر، گویا کسی پوچھنے والے نے پوچھا، استفسار کیا تو تفسیر آ گئی. بات واضح ہے؟ پہلا ترجمہ آپ دیکھیں نحوی حال پر، ترجمے میں کیا فرق ہے؟ یعنی آپ یوں کہیں کہ والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، اگر آپ اس کو حال بنا دیں تو آپ کہیں گے وہ لوگ جو ان سے قبل تھے اس حال میں کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. ٹھیک. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ جملہ حالیہ نہیں ہے بلکہ استیناف ہے، کیا ہے؟ استیناف، تو آپ کہیں گے والذین من قبلہم، اور جو لوگ ان سے قبل تھے، خاموش ہو گئے، ان کی حالت یہ تھی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا. فرق ہو گیا. یعنی پہلا ترجمہ والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ان سے قبل تھے اس حال میں کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اور یہ ہے والذین من قبلہم، وہاں بات مکمل ہو گئی. پوچھنے والے نے پوچھا ان کی کیا حالت ہوئی، کہا ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا. مفہوم تو وہی رہے گا، مفہوم تو قریب وہی رہے گا، لیکن کچھ نہ کچھ مفہوم بھی بدل جائے گا. یعنی کچھ نہ مفہوم بدلنے سے مراد ہے جب آپ اس کی وضاحت کریں گے تو الفاظ کا چناؤ بدل جائے گا. ایک اسٹیٹ تھی، اس اسٹیٹ کا آؤٹ کم کیا ہوا؟ دونوں صورتوں میں ہے ان کی اسٹیٹ، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ اسٹیٹ جو تھی نحوی اعتبار سے ان کا حال بن رہا یا نہیں بن رہا. اگر نحوی اعتبار سے حال نہیں بن رہا تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں نیا جملہ ہے. اچھا نیا جملے کا ما قبل سے تعلق کیا ہے؟ تفسیر کا تعلق ہے، تفسیر حال کا تعلق. تو یہ پاسٹ ٹینس میں ہی ہوگا نا؟ ہاں دونوں پاسٹ ٹینس سے کذبوا بھی آیا نہیں، اس لیے تو اختلاف پیدا ہوا. اگر یہ بالفرض مضارع ہوتا نا
تو پھر حال بن جاتا ہے. پھر حال میں اختلاف پیدا اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں قد دیا ہے، تو اب وہ ان کی رائے میں تو یہ قد ہے، یعنی اب یہاں قیلا نہیں کہہ رہے، یعنی گویا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ رائے نہ مانو، تم نحویوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہو جو کہ وہ کہے کہ نہیں قد کے بغیر تو ہم حال ماننا ہی کوئی نہیں ہمیں، تو پھر ہم تمہیں دوسرا اس کی ترکیب بتا دیتے ہیں. وہ دوسری ترکیب کیا ہے؟ او استئناف بتفسیر حالہم. بات واضح. اس کے بعد دیکھیے ابھی ختم نہیں ہو رہی اور ابھی ترکیب چل رہی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں او خبر، یہ جو آپ کے ہاں ہے نا خبر انا لکھا، انا منا کوئی نہیں ہے. او خبر، کیا یا یہ خبر ہوگی، یہاں تک بات ان سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان ہی لکھا ہوا، اچھا انا نہیں ہے. کچھ نسخوں میں انا ہے، آپ کے یہاں کیا ان ہی ہے، لیکن اس کو بریکٹ میں لکھ دیا. اچھا تو میرے ہاں جو ہے وہ اس کو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، وہ یہی غلطی ہے. یعنی اصل میں یا یہ خبر بنے گا. کب خبر بنے گا؟ ان ابتدأت بالذین من قبلہم. اگر آپ جملے کی ابتدا یہاں سے کر لیں اور اس کو جیسے ہم نے کہا نا والذین من قبلہم، اس میں بھی دو آرا تھی نا کہ یا تو وہ آل فرعون پہ عطف ہوگا یا وہ کیا ہوگا استیناف. اب اگر آپ وہیں سے جملہ ہی شروع کر لیں کہ والذین من قبلہم، تو یہ مبتدا ہو جائے گا، اس کی خبر بنا لیں کذا ہو گیا ہے جناب، خلاص چھٹی. اتنی لمبی بحث جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر آپ یعنی گویا پیچھے والی ساری حالت کب تھی کہ اگر آپ والذین من قبلہم کو معطوف مان رہے ہیں آل فرعون پر ما قبل، اگر آپ والذین من قبلہم کو جملہ مستانفہ بنا لیں تو پھر آپ اس کو بآسانی کیا بنا سکتے ہیں؟ خبر. او خبر ان ابتدأت بالذین من قبلہم، اگر آپ جملے کی ابتدا وہاں سے کریں بالذین من قبلہم. بات ہے الحمدللہ. یہ آپ کو پوری 4 لائنیں الحمدللہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی. اللہ کا نہیں مطلب خوش ہونا چاہیے کہ امام بجاوی کی بات تو سمجھ میں آئی، کہنا کیا جا رہے ہیں. اب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اچھا او استئناف مرفوع المحل وتقدیرہ دأب هؤلاء كدأبهم في الكفر والعذاب وهو مصدر دأب في العمل إذا كدح فيه فنقل إلى معنى الشأن والذين من قبلهم عطف على آل فرعون وقيل استئناف كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم حال بإضمار قد أو استئناف بتفسير حالهم أو خبر إن ابتدأت بالذين من قبلهم واللہ شدید العقاب. اور اللہ سبحانہ و تعالی شدید العقاب ہے. کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ ترجمہ تو یہ ہے کہ سزا دینے میں سخت ہے. تحویل، تحویل کہتے ہیں ہم اردو میں بولتے ہیں نا ہولناک. حول یحول التحویل کہتے ہیں کسی شے کو ہولناک بنا کر پیش کرنا. ہولناک کا مطلب یہ ہے کہ خوفناک. تو فرمایا تحویل للمؤاخذہ، جو مؤاخذہ ہوگا نا اس کی تحویل ہے، اس کی شدت کا بیان ہے. اور وزیادت تخویف للکفر، اور کافروں کے لیے تخویف میں مزید اضافہ ہے. یعنی مثل کیوں اضافہ کیوں ہے؟ دیکھیں جب اللہ نے کہا فأخذهم الله بذنوبهم، یہاں بھی تخفیف تو مکمل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو پکڑ لیا ان کو گناہوں کی وجہ سے، بات تو پوری ہو رہی ہے. اس کے بعد دوبارہ کیوں کہا واللہ شدید العقاب؟ تو مواخذے کا ذکر تو پہلے آ گیا تھا نا، کہاں آیا مواخذے کا ذکر؟ فأخذهم اللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ اس مواخذے کو مزید اس کی تحویل، اس کی تعظیم کی، اور ساتھ کیا کافروں کو اور زیادہ ڈرایا. پہلے کب ڈرے وہ؟ اخذہم اللہ بذنوبہم، یہ بھی ڈرانے والی بات ہے. اس میں مزید اضافہ کیا کیا؟ واللہ شدید العقاب. کفارتی جی کفر، کافر کی جمع، کافر کی جمع. جیسے ہم نے ابھی پڑھا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، تو کافر کی جمع کفرہ اور فاجر کی جمع فجرہ، فاسق کی جمع فسقہ، سافر کی جمع سفرہ. اور بھی کوئی؟ ہاں بارن کی جمع بررہ، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، وہی وزن ہے. باررن تھا، فاعلن کی جمع بررہ. سارقن کی جمع سرقہ، وہ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، سارقون بھی آتی ہے. اس میں وہ پہلی جو رائے بیان کرتے ہیں، رائے بیان کرتے ہیں، ان کے خیال میں راج رائے وہ ہوتی ہے. مطلب طریقہ یہ، اگر وہ کہیں قیلا کے ساتھ تو گویا وہ دوسری رائے کی تضعیف کر رہے ہوتے ہیں. تضعیف سے مراد ہے ضعیف قرار دے رہے ہیں. لیکن اگر وہ تضعیف نہ کر رہے ہیں، قیلا کے ساتھ نہ کہہ رہے ہیں، بلکہ کہیں او، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاں تو راجے ہے لیکن یہ عرابی ضعیف نہیں ہے، یہ عرابی کیا ہے، یہ بھی قابل قبول ہے. لیکن اگر وہ قیلا کہہ کر بیان کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رائے
ضعیف ہے. یہاں ضعیف نہیں کہا انہوں نے کسی کو. دیکھیں نا، ایک پہلے بیان کر دی کیا کہ حال باضماری قد او کہہ کر بیان کیا قیلا تھا، اور پہلے آپ دیکھیں پچھلے والے جملے میں استیناف کو قیلا کہہ کے بیان کیا. دیکھ رہے ہیں نا، وہاں فرمایا تھا عطف علی آل فرعون وقیل استئناف، تو گویا کہہ دیا کہ نہیں یہ استیناف کہنا اس کو مشکل ہے. اور یہاں کیا کہا حال باضماری قد او 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 او. ٹھیک. اس کے بعد کہا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہہ دیجئے کافروں سے. یہ بعض ابھی ہم نیچے دیکھ بھی لیں گے کہ یہ بعض علماء کے خیال میں آیت نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بنو قینقاع کے بازار میں جمع کیا اور ان کے سامنے یہ آیت سنائی کہ دیکھو تمہارے لیے ان مشرکین کی شکست میں نا تم لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے. خطاب کس سے ہے؟ اکثر علماء کے خیال میں قل للذین کفروا میں خطاب ہے یہود سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قل للذین کفروا کہہ دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا. اب پڑھیے، فرمایا قل لمشرکی مکہ، مشرکین مکہ سے کہہ دیں. ایک رائے یہ ستغلبون یعنی یوم بدر، تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے یعنی یوم بدر. امام صاحب نے اس رائے کو صحیح کہا، باقی آراء کو ضعیف کہہ رہے ہیں، لیکن اکثر علماء کی رائے جس کو یہ قیلا کہہ کر بیان کر رہے ہیں وہ اکثر علماء کی رائے ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قیلا کہہ کر کیا کہا؟ وقیل للیہودی، اور یہ بھی ایک رائے کہی گئی کہ یہ خطاب کس سے ہے؟ یہود سے. فإنه علیہ الصلاۃ والسلام جمعهم بعد بدر فی سوق بنی قینقاع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا بدر کے بعد انہیں بنو قینقاع کے، جن کو ہم قینقاع کہتے ہیں وہ ہے قینقاع، قینقاع، تو بنو قینقاع کے بازار میں جمع کیا. فحذرهم ان ينزل بهم ما نزل بقریش، اور انہیں خبردار کیا کہ تم پر بھی وہی نازل نہ ہو جائے جو قریش پر نازل ہوا، یعنی عذاب. فقالوا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ لا يغرنك انك اصبت اغمارا لا علم لهم بالحرب. لا يغرنك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں دیکھو آپ کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے، انك اصبت اغمارا، کہ آپ نے شکست دی ہے. اصبت سے مراد مصیبت دی ہے. یعنی اغمار، اغمار ہے غمرن کی جمع. غمرن کی جمع کس کیا ہے؟ اغمار. غمرن کس کو کہتے ہیں؟ جس کو چیزوں میں تجربہ نہ ہو، چاہے خرید و فروخت کا تجربہ نہ ہو، جنگ کا تجربہ نہ ہو، کوئی بھی شے ہو. تو کہہ رہے ہیں آپ نے شکست دی ہے کچھ ایسے ناتجربہ کار لوگوں کو، بتا بھی دیا انہوں نے لا علم لهم بالحرب، جن کو جنگ ونگ نہیں آتی. یہود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مشرکین مکہ کو تو نہیں جنگ آتی تھی، ہمیں آپ تو لئن قاتلتنا، یہود کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ہم سے قتال کیا نا لعلمت انا نحن الناس. عجیب جملہ ہے. کہتے ہیں تو تم آپ جان لیں گے کہ لوگ تو ہم ہیں. لعلمت انا نحن الناس، نحن الناس، ہم لوگ ہوتے ہیں، یہ تو ایسے ہی دھرتی کے لوگ تھے، اصل لوگ تو ہم ہیں. فنزلت، تو پھر کیا ہوا؟ یہ آیت نازل ہوئی. یعنی ایک رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی. وقد صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. بقتل قریظہ، قریظہ قتل ہوئے. واجلاء بنی النضیر، اور بنی النضیر کو کیا کیا گیا؟ جلا وطن. اور ساتھ یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا بنو قینقاع کو بھی جلا وطن کیا گیا. ٹھیک. واجلاء بنی النضیر وفتح خیبر وضرب الجزیۃ علی من عداہم. ان کے سوا باقی جو یہود تھے نا ان کو تو نکال دیا، اور یہ وہ باقیوں پر بھی کیا ہوا؟ جزیہ لازم کر دیا گیا. تو یہ جو اللہ نے فرمایا تھا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون، تو یہ ہوا کہ ہو گیا. وَهُوَ مِن دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے کہ جیسے آپ نے بتایا ویسے ہی ہو گیا. ستغلبون، ابھی مغلوب ہوئے تو نہیں تھے نا، لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ستغلبون، اور ایسے ہی ہوا. تو یہ خود اللہ کے رسول کے دلائل نبوت میں سے. پھر اس کے بعد قرات کا فرق بتاتے ہیں. کہتے ہیں وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِ بِالْيَاءِ فِيهِمَا، کسائی اور حمزہ نے دونوں متواتر یعنی ان کی قراءت متواترہ ہیں، ان دونوں نے یا کے ساتھ پڑھا ہے. کس کو یا کے ساتھ پڑھا؟ یعنی قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَيُغْلَبُونَ وَيُحْشَرُونَ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ صحیح. ہم نے ہماری قراءت کیا؟ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ. انہوں نے کیسے پڑھا؟ یا کے ساتھ، غائب کے صیغے میں.
علی ان الامر بان یحکی لهم ما اخبرہ به من وعیدہم بلفظ، اگر آپ کہیں گے کہ کافروں سے یہ کہہ دو کہ ستغلبون وتحشرون، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کہیں گے کہ کافروں سے جا کے کہہ دو کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، تو اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہی الفاظ سنانا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے ان کو جا کے یہ خبر دے دو، اپنے الفاظ میں دے دو۔ لیکن جب یہ کہا گیا قل للذین کفروا سیغلبون ویحشرون، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہے کہ ان الامر، حکم یہ بھی ان یحکی لہم، کہ ان کے لیے وہ بیان کریں، یہود کو جا کے کہیں ما اخبرہ بھی، جو اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا، من وعیدہم، ان کی وعید، بلفظہ، اللہ ہی کے لفظ کے ساتھ، ان کو جا کے یہی کہیں کہ سیغلبون ویحشرون، یہ اللہ نے کہا، یعنی انورٹڈ کاماز میں یہی الفاظ بیان کریں۔ بات واضح؟ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کل ہم ابتداء میں الجام العوام کے بعد 10-15 منٹ اس کو بھی دیکھ لیں اگر موقع ملا تو۔